قدیم زمانے میں جب دنیا کی سلطنتیں طاقت کے غرور میں گم تھیں اور انسانوں کی زندگی جادو ٹونے کے خطرے سے گھری ہوئی تھی، اس وقت دریائے نیل کے کنارے ایک خوبصورت مگر سادہ سی بستی آباد تھی۔ وہاں کے لوگ محنت پیشہ تھے، صبح اٹھ کر کھیتوں میں جاتے، شام کو اپنے گھروں کی طرف لوٹتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ان کی زندگیوں میں سکون تھا، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا، کیونکہ اس علاقے میں ایک ایسا جادوگر آ گیا تھا جس کی شہرت ظلم اور سیاہی کے نام سے پھیلی ہوئی تھی۔ اس جادوگر کا نام لوگوں کی زبان پر خوف کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ وہ تنہائی پسند تھا، مگر اس کا جادو اور جنات بستی کے لوگوں تک ہر وقت پہنچ جاتے تھے۔ وہ دریائے نیل کے کنارے واقع ایک پرانے غار میں رہتا تھا۔ اس غار کے سامنے بڑے بڑے پتھر تھے جن پر عجیب و غریب نشانات تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ سب اس کے کالے عمل کی نشانیاں ہیں۔ بستی والے اس کی دہشت کے باعث اس غار کے قریب تک نہ جاتے۔ جادوگر نے اپنا پہلا ظلم تب کیا جب اس نے گاؤں کے ایک بوڑھے شخص کے گھر سے اناج چھین لیا۔ اس بوڑھے نے انکار کیا تھا تو جادوگر نے اس کے گھر پر جن بھیج دیے۔ جنوں نے گھر کے برتن الٹ پلٹ دیے، کھڑکیاں توڑ دیں اور بوڑھے کی کھیتی برباد کر دی۔ لوگ اس واقعے سے سخت خوفزدہ ہوئے۔ اس کے بعد کسی نے بھی جادوگر کی بات ٹالنے کی جرات نہ کی۔ وہ ہر ماہ لوگوں سے اناج، سونا اور جانور مانگتا، اور اگر کوئی دیر کرتا تو جادوگر کا جلال اس پر برس پڑتا۔ بستی میں ایک نوجوان تھا جس کا نام نیل تھا۔ وہ بہادر اور صاف دل لڑکا تھا۔ اس کا باپ وفات پا چکا تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ نیل محنت کرتا، قوت بازو سے رزق کماتا اور ہمیشہ حق سچ کی بات کرتا تھا۔ وہ ہر روز دریائے نیل کے کنارے بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتا کہ بستی کو اس ظالم جادوگر کے شر سے نکال دے، مگر حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ ایک دن جادوگر نے اعلان کروایا کہ اب ہر گھر سے دوگنا اناج لیا جائے گا، اور اگر کوئی انکار کرے گا تو اسے ایسی بلائے نازل ہوگی جس کی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ اعلان بستی والوں کے لیے تباہی کا پیغام تھا۔ وہ پہلے ہی بمشکل اپنی ضروریات پوری کر رہے تھے، اب اس مطالبے نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ نیل نے اپنی ماں سے کہا کہ ظلم کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ ماں نے ڈری ہوئی آواز میں کہا کہ بیٹے، یہ جادوگر بہت تیز اور طاقتور ہے۔ اس کے پاس جنات ہیں جو انسانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر نیل نے کہا کہ ہر ظلم کے خلاف کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی اس ظالم کو روکنے کی کوشش نہ کرے تو بستی ہمیشہ اسی مصیبت میں رہے گی۔ نیل نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جائے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ نے انہیں جنات پر اختیار دیا ہے۔ وہ انصاف کے علمبردار ہیں اور ان کی سلطنت سے روشنی، علم اور امن پھیلتا ہے۔ بستی والوں نے نیل کے اس ارادے کو سراہا، مگر انہیں خوف تھا کہ سفر بہت لمبا ہے اور راستے میں کئی خطرات ہیں۔ نیل نے کچھ کھجوریں، روٹی اور پانی لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ دن بھر چلتا، کبھی آرام کرتا، کبھی تیز دھوپ میں پیاس محسوس کرتا، لیکن اس کے دل میں امید تھی کہ وہ ضرور نبی کے دربار تک پہنچے گا۔ کئی دن گزر گئے، نیل تھک بھی جاتا مگر ہمت نہیں ہارتا۔ کہیں اسے طوفان ملا، کہیں ریت کے تودے راستہ روکتے، لیکن وہ ہر رکاوٹ کو عبور کرتا رہا۔ آخر کار وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شہر کے قریب پہنچ گیا۔ وہ شہر عام شہروں جیسا نہ تھا۔ وہاں کی عمارتیں اوپر تک بلند تھیں۔ جنات انہیں بناتے تھے، پرندے نظم کے ساتھ اڑتے تھے، فضا میں سکون تھا۔ نیل نے دربار تک رسائی کے لیے درخواست دی۔ کچھ وقت بعد اسے اجازت مل گئی۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا تو اسے ایسا لگا جیسے روشنی کی ایک لہر اس کے دل میں اتر گئی ہو۔ نبی کا چہرہ نور اور وقار سے بھرا ہوا تھا۔ نیل نے ادب سے سلام کیا اور پھر بستی کی ساری حالت بیان کر دی۔ اس نے بتایا کہ کیسے ظالم جادوگر لوگوں پر ظلم کرتا ہے، کیسے ان کے گھروں میں جن بھیجاتا ہے، اور کیسے بستی کے لوگ خوف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات غور سے سنی،
پھر فرمایا کہ ظلم خواہ کتنا بھی طاقتور ہو اللہ کے حکم کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ انہوں نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جنات کے ایک گروہ کو بھیجا جائے تاکہ وہ جادوگر کی حقیقت معلوم کریں۔ وزیر نے حکم سنتے ہی جنات کو بلایا۔ چند لمحوں میں طاقتور جن حاضر ہو گئے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ دریائے نیل کے کنارے جائیں، جادوگر کی پناہ گاہ دیکھیں اور مکمل سچ سامنے لائیں۔ جنات ہوا کی تیزی سے روانہ ہوئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آئے اور بتایا کہ جادوگر واقعی کالے جادو میں ماہر ہے۔ اس کے آس پاس ایسے جن ہیں جو شر کے راستے پر ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچانے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ وہ ایک پرانے غار میں رہتا ہے جہاں اس نے عجیب نقوش اور منتر لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اسے دربار میں بلا کر حق کی بات سمجھائی جائے۔ پھر فرمان جاری کیا گیا کہ جادوگر کو حاضر کیا جائے۔ جنات اس کے پاس گئے اور حکم سنایا۔ جادوگر پہلے تو ڈر گیا لیکن جلد ہی اس نے غرور کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ وہ نبی کے دربار میں بھی اپنی طاقت دکھائے گا۔ جب جادوگر دربار میں آیا تو اس کے ساتھ دھوئیں جیسے سائے تھے جو دراصل اس کے تابع جن تھے۔ دربار کے لوگ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام مکمل سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھے رہے۔ انہوں نے جادوگر سے پوچھا کہ کیا وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے؟ جادوگر نے غرور سے کہا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی انسان یا جن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے اپنی قوت دکھانے کے لیے عمل شروع کیا۔ وہ منتر پڑھ رہا تھا، اس کے ہاتھوں سے دھواں آٹ رہا تھا، مگر اچانک ہوا نے رخ بدلا۔ پڑھا ہوا منتر پل میں بکھر گیا۔ دھوئیں والے جن چیخنے لگے۔ ان کی قوت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ جادوگر حیران تھا، اس نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو طاقت اللہ کی حدود کے خلاف استعمال ہو وہ اللہ کی اجازت سے پل بھر میں ختم ہو سکتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے تابع جنات کو حکم دیا کہ جادوگر کو قابو میں لایا جائے۔ چند لمحوں میں وہ زمین پر گر چکا تھا۔ اس کے سارے جن بھاگ چکے تھے اور اس کا جادو خاک ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سزا سنائی۔ اس کے عمل ختم کروا دیے گئے، اس کی غار کو صاف کر دیا گیا اور اسے سخت پابندی لگا دی گئی کہ وہ دوبارہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد دریائے نیل کے کنارے والی بستی سے اس کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جب نیل واپس لوٹا تو لوگوں نے اسے گلے لگا لیا۔ بستی میں خوشی کے دیپ جل اٹھے۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ سچ میں اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حق کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے، چاہے ظلم کتنا ہی گھنا کیوں نہ ہو۔ نیل کی بہادری اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت نے اس بستی میں نئی زندگی بھر دی۔ لوگ امن سے رہنے لگے اور ان کی نسلیں آج تک یہ واقعہ یاد کرتی ہیں کہ اگر دل میں یقین ہو تو بڑے سے بڑا جادو بھی مٹ جاتا ہے اور ظالم کا انجام ہمیشہ ناکامی ہوتا ہے۔